بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدیوان للمتنبی۔ آج دیوان متنبی میں ہمارا 9واں سبق ہے، جس میں ہم اگلے 3 اشعار کی لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، اور وہ 3 اشعار یہ ہیں: وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائه۔ آئیے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه۔ وقی الامیر، بچا رہے امیر ممدوح۔ وقیا اسباب ضرب یضرب۔ وقیا سیع واحد مذکر غائب، پہلے ماضی مجہول، ثلاثی مجرد، ناقصی یائی، اسباب ضرب یضرب، جیسے وقایقی وقایتن وواقیتن، وقایقی وقایتن وواقیتن، بمعنی تکلیف سے بچانا، حفاظت کرنا۔ قرآن مجید کے سورہ طور آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالی ہے: وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ وَوَقَاهُمْ، اور بچایا ان کو، ربهم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے۔ پھر اسی سے امر کا سیاق ہے قے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور تو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ متنبی کہتا ہے وقی الامیر، بچا رہے امیری ممدوح، بھائی کس چیز سے؟ تو بتا دیا هوى العیون، آنکھوں کی محبت سے۔ ہوا عشق اور فریفتگی کو کہتے ہیں۔ باب سمع یسمعو سے ہوی یہوی ہون، بمعنی چاہنا، محبت کرنا۔ سورہ نجم آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالی ہے: إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ وہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور اس کی جو پسند کرتا ہے ان کا جی۔ تو سمع سے ہوی یہوی ہون، اس کا معنی ہے چاہنا اور محبت کرنا۔ جبکہ باب ضرب یضرب سے ہوا یہوی حبیا وہویانا، ہوا یہوی حبیا وہویانا، بمعنی اوپر سے نیچے گر پڑنا۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، اور ستارہ کی قسم جب وہ گرے یعنی غروب ہو۔ وقی الامیر هوى العیون، عیون عین کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں۔ وقی الامیر، بچا رہے امیری ممدوح، هوى العیون، آنکھوں کی محبت سے۔ کیوں؟ فإنه، اس لیے کہ یہ محبت ما لا یزول، دور نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ زال یزول زوالا، زائل نہیں ہوگی۔ لا یزول، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع منفی معلوم، ثلاثی مجرد، اجوفی واوی، اسباب نصر ینصرو، جیسے زال یزول زوالا، بمعنی زائل ہونا، جاتے رہنا، ٹل جانا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 میں ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔
اور اگرچہ تھی ان کی چال بازی ایسی کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ تو متنبی کہتا ہے کہ میرے امیر ممدوح جو ہے وہ آنکھوں کی محبت سے بچا رہے، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ محبت ایسی چیز ہے جو دور نہیں ہوگی ببأسی ہی بہادری کے ساتھ۔ بأسن بمعنی طاقت اور قوت، شدید البأس زبردست قوی، اسی طرح لا بأس بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ کمیت لا بأس بہا ایک معقول مقدار۔ باب کرما یکرمو سے بأسا یبسو بأستن بأسا 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 یبسو بأستن بمعنی بہادری کرنا، مضبوط ہونا، بہادر ہونا۔ فَإِنَّهُ اس لیے کہ وہ محبت ما لا یزول دور نہیں ہوگی ببأسہ بہادری کے ساتھ، وسخائہ اور نصحاوت و بخشش کے ساتھ۔ سخاؤن یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، سخا یسخو سخاءن بمعنی سخاوت کرنا، جبکہ باب کرما یکرمو سے سخوا یسخو سخاوتن، سخوا یسخو سخاوتن بمعنی سخی و فیاض ہونا۔ متنبی کہتا ہے کہ خدا کرے کہ امیری ممدوح حسین آنکھوں کے جادو سے محفوظ رہے، کیونکہ ان آنکھوں کا جادو ایسا نہیں ہے کہ جو شجاعت و بہادری یا مال و دولت کے ذریعے اتارا جا سکے۔ محبت میں نہ بہادری کام آتی ہے، نہ مال و دولت اور جود و سخا، کیونکہ حسین آنکھوں کی عشق و مستی اور پھر محبوب کی جدائی کا درد و کرب انسان کو ایک عجیب سانحہ سے دوچار کر دیتا ہے۔ اردو میں سودا جو کہ ایک شاعر ہے، اس کا شعر ہے، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ آئیے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یستاثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ، یستاثر قید کر لیتی ہے یہ محبت، یہ محبت قید کر لیتی ہے۔ یستاثر استاثر یستاثر استیثارا باب استفعال سے ہے۔ یستاثر صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، ثلاثی مزید فیہ، ثلاثی مزید فیہ، محموز الفا، اسباب استفعال جیسے استأثر یستأثر استیثارا بمعنی قیدی بنا لینا، قید کرنا، جبکہ قرآن مجید میں مجرد سے باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے۔ اسر یأسر اسرا بمعنی قیدی بنانا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالی ہے، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، کسی فریق کو تم قتل کرتے ہو اور قیدی بناتے ہو کسی فریق کو۔ متنبی کہتا ہے یستأثر قید کر لیتی ہے یہ محبت، کس کو؟ البطل الکمی بہادر مسلح شخص کو، البطل بہادر، الکمی مسلح۔ یستاثر قید کر لیتی ہے یہ محبت البطل الکمی بہادر مسلح شخص کو۔ البطل بمعنی بہادر، سورما، ہیرو، شہ سوار۔
بطل الحریہ مجاہد آزادی، اور جمع اس کی ابطال آتی ہے، بطل کی جمع ابطال آتی ہے۔ باب کرما یکرمو سے بطل یبطل بطولتن، مصدر کیا ہے؟ بطولتن۔ بطل یبطل بطولتن کا معنی ہے بہادر و دلیر ہونا، جبکہ باب ضربہ یضربو سے بطل یبطل بطالتن بمعنی تمسخر کرنا، مذاقیہ باتیں کرنا، جبکہ باب نصر ینصرو سے بطل یبطل بطلانا و بطولا، بطل یبطل بطلان و بطولا بمعنی بیکار ہونا، ضائع ہو جانا۔ بطل بہادر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ابطال آتی ہے، لیکن باب کرما یکرمو سے بطل یبطل بطولتن مصدر ہے بطولتن، اس کا معنی ہے بہادر و دلیر ہونا، اور ضربہ یضربو سے بطالتن مصدر ہے بطل، بطل یبطل، بطل یبطل بطالتن بمعنی تمسخر کرنا، مذاقیہ باتیں کرنا، جبکہ باب نصر ینصرو سے بطل یبطل بطلالا بطلانا و بطولا بمعنی بیکار ہونا، ضائع ہو جانا۔ الکمی بمعنی مسلح، اسلحہ سے لیس، اور جمع اس کی اکماء آتی ہے۔ باب ضربہ یضربو سے کما یکمی کمین، کما یکمی کمین بمعنی ذرہ وغیرہ سے خود کو ڈانپ لینا۔ یستاثر قید کر لیتی ہے محبت البطل الکمی یا بہادر مسلح شخص کو بنظرت ایک ہی نگاہ میں، ویحول اور حائل ہو جاتی ہے، یحول حال یحول حولا وحیلولتا باب نصر ینصرو سے ہے، نصر ینصرو سے یحول صیغہ واحد مذکر آئے، پہلے مضارع معلوم مثبت، از باب نصر ینصرو جیسے حال یحول حولا وحیلولتا بمعنی حائل ہو جانا، رکاوٹ بننا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالی ہے وحال بینہم الموج، اور حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج۔ اسی طرح سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو۔ وَيَحُولُ اور حائل ہو جاتی ہے بین فؤادہ وعزائہ، اس کے دل اور اس کے صبر کے درمیان۔ فواد بمعنی دل، اور جمع اس کی افئدۃ آتی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 10 میں ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار۔ جبکہ مجرد میں باب فتح یفتح سے فَأَدَ یفعد فادن بمعنی دل پر چوٹ لگنا، دل پر بیماری کا حملہ کرنا۔ عزاء بمعنی صبر و تسلی، اور باب سمع یسمعو سے عزیہ یا عزاء بمعنی صبر کرنا، تسلی پانا۔ یستاثر اور قید کر لیتی ہے یہ محبت البطل الکمیہ بہادر مسلح شخص کو بے نظرت ایک ہی نگاہ میں، ویحول اور حائل ہو جاتی ہے بین فؤادہ وعزائہ، اس کے دل اور اس کے صبر کے درمیان۔ متنبی کہتا ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر کو بس ایک ہی نگاہ حسن قید کرنے کے لیے کافی ہے، اور جب یہ حسین آنکھیں کسی کو اپنا قیدی بنا لیتی ہے تو اس اسیری محبت کے دل اور صبر کے درمیان دیوار بن جاتی ہے کہ پھر دل کے پاس کبھی صبر کا گزر ہی نہیں ہوتا اور پوری زندگی بے قراری میں گزارنی پڑتی ہے۔
اردو کا ایک شعر ہے، بلا کے شوق ہیں بے طرح کام کرتے ہیں، بلا کے شوق ہیں بے طرح کام کرتے ہیں، نظر ملاتے ہی قصہ تمام کرتے ہیں، نظر ملاتے ہی قصہ تمام کرتے ہیں۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ انی دعوتک للنوائب دعوتا لم يدع سامعها الى اکفائه، انی دعوتک میں نے تجھے پکارا، انی دعوتک میں نے تجھے پکارا، دعوتو سیاق واحد متکلم، پہلے ماضی معلوم ثلاثی مجرد ناقص واوی، اسباب نصر ینصرو، دعا یدعو دعوتا بمانا پکارنا بلانا دعوت دینا، ایک لفظ ہے دعوتن جو جس کا معنی ہے طعام کے لیے بلانا دعوت دینا، اور ایک لفظ ہے دعوتن کہ کسی بچے کے اپنا ہونے کا دعویٰ کرنا کہ فلاں بچہ جو ہے میرا ہے، تو اس دعوے کو دعوہ کہتے ہیں۔ اور دعوتن دال کے ضمہ کے ساتھ دعوتن کا معنی ہے جنگ کی طرف بلانا۔ متنبی کہتا ہے انی دعوتک میں نے تجھے پکارا، للنوائب مصیبتوں کے وقت، نوائبن یہ جمع ہے نائبتن کی، نائبتن کا معنی ہے مصیبت آفت بلا، انی دعوتک میں نے تجھے پکارا للنوائب مصیبتوں کے وقت، دعوتن ایسا پکارنا لم یدعا کہ نہیں پکارا گیا، سامعوہا اس کا سننے والا یعنی سیف الدولہ، الی اکفائہ اپنے ہم مثلوں کی طرف۔ اکفاءن یہ جمع ہے کفن کی بمعنی مماثل برابر، اور جمع اس کی کفاءن بھی آتی ہے۔ انی دعوتک میں نے تجھے پکارا للنوائب مصیبتوں کے وقت، دعوتن ایسا پکارنا لم یطاع کہ نہیں پکارا گیا، سامعوہا اس کا سننے والا یعنی سیف الدولہ، الی اکفائہ اپنے ہم مثلوں کی طرف۔ اس شعر میں متنبی سیف الدولہ سے مخاطب ہے کہ میں نے آپ کو عظیم مصیبتوں کے وقت مدد کے لیے پکارا کہ اتنی بڑی مصیبتوں کے لیے آج تک آپ کے ہم مثلوں کو نہیں پکارا گیا ہوگا۔ اتنی بڑی مصیبتوں میں چونکہ کم ہی لوگ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے عموماً ان مصائب کے وقت لوگوں سے فریاد نہیں کی جاتی۔ متنبی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سر پہ آن پڑتی ہے تو امیر ممدوح کی مدد سے ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ متنبی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت سر پہ آن پڑتی ہے تو امیر ممدوح کی مدد سے ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں، خواہ وہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔